پاکستان نے ٹی20 ٹرائی نیشن سیریز جیت لی۔ راولپنڈی میں سری لنکا کو 6 وکٹوں سے شکست دی۔ پاکستان نے 115 رنز کا ہدف 8 گیند پہلے حاصل کیا۔ سائم ایوب 36، بابر اعظم 37 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پاکستان نے کیلنڈر ایئر میں سب سے زیادہ ٹی20 جیتنے کا ریکارڈ بنا دیا۔ پاکستان نے اب تک 34 میں سے 21 میچ جیت لیے۔ پاکستانی بولرز نے سری لنکا کو 114 رنز پر ڈھیر کیا۔ کامل شہرہ 59، کشال مینڈس نے 14 رنز اسکور کیے۔ سری لنکا کی آخری 8 وکٹیں 16 رنز کے فرق سے گریں۔ سری لنکا کے 8 بیٹر ڈبل فگر میں بھی نہ جا سکے۔ محمد نواز اور شاہین آفریدی نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ ابرار احمد کے 2، سلمان مرزا اور سائم ایوب کے 1 شکار۔ آل راؤنڈر محمد نواز فائنل اور سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار۔ کپتان سلمان علی آغا نے کہا، ورلڈ کپ سے پہلے کامیابیوں سے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ سری لنکن کپتان کا بہترین سیکیورٹی انتظامات پر پی سی بی کا شکریہ۔ شاندار کامیابی پر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم اور ٹیم کو مبارکباد۔ کہا، کھلاڑیوں کی محنت، نظم و ضبط اور اعلیٰ کارکردگی نے ملک کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کی سب سے بڑی فائٹ پاکستان کے نام۔ فائٹ فار گلوری میں محمد وسیم نے تھائی حریف کو پچھاڑ دیا۔ سپر سٹار باکسر نے اپنی ورلڈ گولڈ بینٹم ویٹ ٹائٹل کا دفاع کیا۔ فائٹ 12 راؤنڈ تک جاری رہی۔ وسیم دی فیلکن نے اپنی کامیابی پاک فوج کے شہیدوں کے نام کر دی۔ چیمپئن باکسر کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے میڈل پہنایا۔ مریم نواز نے کہا، محمد وسیم نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ چیمپئن باکسر نے محنت سے شاندار کامیابی حاصل کی۔ ایونٹ کے کامیاب انعقاد پر فیلڈ مارشل عاصم منیر، کور کمانڈر لاہور اور حکومت پنجاب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ مریم نواز نے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا۔ پاکستان کا افغان رجیم سے ٹی ٹی پی دہشت گردوں کے حوالے کا مطالبہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، ٹی ٹی پی کو پاک افغان بارڈر سے دور لے جائیں یا انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ افغانستان سے کہا ہے، اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، افغان طالبان فتنہ افکارش کو پاکستانی کہتے ہیں، اگر وہ پاکستانی ہیں تو ہمارے حوالے کریں، ہم اپنے قانون کے مطابق ڈیل کریں گے۔ یہ آپ کے کیسے مہمان ہیں جو مسلح ہو کر پاکستان آتے ہیں؟ افغان طالبان رجیم پاکستان سمیت پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ غیر ریاستی عناصر فعال رکھیں۔ افغان طالبان دہشت گردوں کی سہولت کاری بند کریں۔ خون ریزی اور تجارت اکٹھے نہیں چل سکتے۔ رواں سال کارروائیوں میں 1873 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا، جن میں 136 افغان شامل ہیں۔ رواں ماہ 2,39,574 افغان شہریوں کو واپس بھیجا گیا۔ بھارتی آرمی چیف کا بیان خود فریبی ہے۔ یہ کیسا ٹریلر ہے جس میں 26 مقامات پر حملہ ہو جائے، 7 جہاز اور ایس 400 کی بیٹریاں تباہ ہو جائیں؟ ایسے ٹریلر ہو تو ہارر فلم بن جائے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے، بھارتی قیادت ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہی ہے۔ پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پروپیگنڈا کے پیچھے بیرونی سازش ہے۔ بارڈر ایریاز میں پولیٹیکل ٹیرر کرائم گڑ چوڑ ہے۔ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں اس کا حصہ ہیں۔ یہ گاڑیاں حملوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ لاکھوں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں صوبے میں گھوم رہی ہیں۔ انہیں کون روکے گا؟ دہشت گردی خاتمے کا حل نیشنل ایکشن پلان میں موجود ہے۔ بلوچستان میں مربوط نظام وضع کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں کمی نظر آتی ہے۔ کریک ڈاؤن سے پہلے یومیہ 20 ملین لیٹر ایرانی ڈیزل اسمگل ہوتا تھا، اب یہ مقدار 2.7 ملین لیٹر پر آ چکی ہے۔ اسمگل ڈیزل کی رقم کلدم بی ایل اے اور بی وائی سی کو جاتی ہے۔ عمران خان سے ملاقات ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ ہمیں دیوار سے نہ لگائیں، اگر ہمیں دیوار سے لگائیں گے، اگر ہمیں آپ جینے نہیں دیں گے تو آپ بھی جی نہیں سکیں گے۔ اگر سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا کوئی ایک بال بھی بیکا ہوگا، کوئی بھی جہاں اب وہ زندگی نہیں گزار سکے گا۔ ہمیں جینے نہیں دیں گے تو آپ بھی نہیں جی سکیں گے۔ بانی کا بال بھی بیکا ہوا تو کوئی بھی یہاں نہیں رہ سکے گا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کی دھمکی۔ کہا، بانی سے ملنا ہمارا آئینی حق ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے جیل سے نکلنا مشکل نہیں، آج کمپرومائز کر لیں تو نکل سکتے ہیں۔
حکومت کے لیے سابق وزیر اعظم کو مزید جیل میں رکھنا ممکن نہیں، مزید کسی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے، امن کا موقع دیا جائے۔ معاون خصوصی اطلاعات کے پی شفیع جان کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ڈیالہ جیل کے باہر دھرنا پنجاب حکومت کے منہ پر تماچا ہے۔ بانی سے 8ویں بار ملاقات سے روکنا آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ ڈیالہ اور پنجاب حکومت خود کو آئین اور قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ سہیل آفریدی نے تمام آئینی اور قانونی راستے اختیار کیے، اب عوامی عدالت جائیں گے۔ پی ٹی آئی اس وقت تمام حدیں عبور کر چکی ہے۔ پی ٹی آئی کی سیاست اور پاکستان کے تمام دشمنوں کی سیاست ایک پیج پر، اور پی ٹی آئی اگر پاکستان کے ریاستی مفادات سے کھیلے گی تو ہم اسے سختی کے ساتھ نپٹیں گے۔ پی ٹی آئی نے ریاستی مفادات سے کھیلا تو سختی سے نمٹیں گے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے خبردار کر دیا، کہا تحریک انصاف تمام حدیں عبور کر چکی، خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں کے حوالے کر کے ڈیالہ جیل میں ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی اور پاکستان دشمنوں کی سیاست ایک پیش پر ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا جیل مینول میں کہاں لکھا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہر حال میں ملاقات کی اجازت ہے۔ مریم نواز کو کئی ماہ تک پابند کیا گیا، شہباز شریف کو کھانا نہیں ملا، جیل سپرنٹینڈنٹ نے مجھ سے کہا تھا، بانی پی ٹی آئی نے روکا ہے۔ نہیں آپ لوگ اس کو سیریس کیوں لیتے ہیں؟ اتنی پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی ایک بھی اس پہ راضی ہوگا؟ پھر آپ کو پریشانی کس چیز کی ہے؟ سندھ کی تقسیم کی افواہوں پر پریشان نہ ہوں، سندھ ایک ہے، کوئی اس کی تقسیم پر راضی نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سیون میں میڈیا سے گفتگو، کہا نون لیگ سے الیکشن کے بعد اتحاد ہوا تھا، اس سلسلے میں آگے چل رہے ہیں۔ 28ویں ترمیم آنے سے پہلے کیا تبصرہ کروں، پاکستان کے مفاد کے علاوہ کسی چیز پر بات نہیں کریں گے۔ گورنر سندھ کی تبدیلی کا بیان سنا ہے، گورنر لگانا وزیر اعظم کا اختیار ہے۔ شجیل میوہ نے کہا کسی کو صوبہ بنانے کا شوق ہے تو طریقہ کار کے مطابق کوشش کر لے، شاید خواہش پوری ہو جائے۔ اعظم بخاری جس طرح اقتدار میں آئیں ان کو قبول ہو، بلاول بھٹو ان کی طرح نہیں آئیں گے۔ جماعت اسلامی سڑکیں الخدمت کے فنڈ سے بنا رہی ہیں، ہب کے نال یوسف صاحب کے والد بنا رہے ہیں یا حافظ نعیم کے بھائی؟ میر کراچی مرسد وہاب کی جماعت اسلامی کی قیادت پر تیر اندازی، کہا ماڈل کالونی کی سڑک کے پیسے بھی ہم نے دیے، فیتا کاٹنے مونم ظفر پہنچ گئے، یونیورسٹی روڈ پر کام جاری ہے، کراچی کے لیے بڑے کام کیے جائیں گے۔ مرسد وہاب نے پنجاب حکومت کو بھی ساتھ لپیٹ دیا، کہا اعظم بخاری کو جواب نہیں دوں گا، کون سا وہ باز آ جائیں گی۔ بلاول نے مودی کو اس وقت للکارا جب کوئی اور اس کو اپنے گھر شادی پر بلاتا تھا۔ ٹک ٹاک کی مشہوری زیادہ دیر نہیں چلتی، امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر کہتے ہیں ظلم کے خلاف خاموش نہیں بیٹھیں گے، گلے سڑے نظام کے خلاف مہم کا آغاز کر چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی تعلیمی اداروں سے جان چھڑا رہی ہے، وزیر اعلیٰ سے نہ تعلیم دے سکے نہ بنیادی سہولیات۔ صدر آصف علی زرداری کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ، 27ویں نیشنل سیکورٹی ورکشاپ کی شرکت سے خطاب میں کہا قومی یکجہتی، باخبر قیادت اور مربوط پالیسی سازی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پاکستان کو درپیش سیکورٹی چیلنج سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی ناگزیر۔ آئی ایس پی آر کے مطابق صدر زرداری کی شرکت کو ورکشاپ کی تکمیل پر مبارکباد۔ شرکت میں اسناد تقسیم کی، پارلیمنٹیرینز، سینئر سول اور ملٹری افسران، اکیڈمیا، سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے لندن میں قیام بڑھا دیا، ذرائع کے مطابق وزیراعظم کل لندن سے وطن واپس روانہ ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کو لندن سے آج روانہ ہونا تھا، وزیراعظم نے ذاتی مصروفیات کی وجہ سے قیام میں توسیع کی۔ وزیراعظم ایجویر روڈ پر اپنی رہائش گاہ میں قیام پذیر ہیں۔ وزیراعظم جمعرات کی شام بحرین سے نجی دورے پر لندن پہنچے تھے۔ شہباز شریف نے لندن میں کوئی آفیشیل ملاقات نہیں کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا طبی معائنہ اور ٹیسٹ کیے گئے۔
افغان شہریوں کو باعزت طریقے سے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ یو ایس اسٹریٹجک اجلاس کے اعلامیے میں پاکستان کی کاوشوں اور افغان شہریوں کی دہائیوں سے مہمان نوازی کو تسلیم کیا گیا۔ اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس، کہا نیٹو اعلامیے میں افغان حکومت کے لیے ڈیفیکٹو کا لفظ استعمال ہوا۔ کہا گیا کہ افغانستان ڈیفیکٹو حکومت دہشت گردی خاتمے کے لیے کوششیں کرے۔ یورپی یونین اسٹریٹجک اجلاس میں افغانستان بھارت سنتاس معاہدے پر بھی گفتگو ہوئی۔ دورہ ماسکو کے دوران ملاقاتوں میں ایس سی او بینک کے قیام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایس سی او اجلاس میں باہمی لین دین کے لیے مقامی کرنسی کے استعمال کی تجویز دی۔ صدر پیوٹن سے ملاقات میں انہیں دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں بم حملے کی دھمکی دینے والے افغان نژاد شخص داؤد القوزی کو گرفتار کر لیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کے باہر فائرنگ کا واقعے کے بعد امریکہ نے افغان شہریوں کو ویزوں کا اجرا روک دیا۔ پناہ کے لیے دائر تمام درخواستوں پر بھی فیصلے معطل کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایکس پر لکھا، افغان پاسپورٹ پر سفر کرنے والے تمام افراد کے لیے ویزے کا اجرا روک دیا گیا۔ یو ایس سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز کے سربراہ جوزف ایڈلو نے کہا، غیر ملکیوں کی جانچ پڑتال اور اسکریننگ تک فیصلے روکے گئے۔ قومی انسدادی دہشت گردی مرکز میں عراقی فوجی دستوں کی ٹریننگ مکمل۔ عراقی افواج کے دستوں کی قومی انسدادی دہشت گردی مرکز میں خصوصی تربیت دی گئی۔ پاکستان اور عراق کے دستوں نے پیشہ ورانہ مہارت اور شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ٹریننگ میں انسداد دہشت گردی، ٹیکنیکل ڈرلز، مشن پلاننگ پر فوکس کیا گیا۔ پاکستان میں ٹریننگ مکمل کرنے والے 446 عراقی ٹرینرز کی گریجویشن تقریب، پاک فوج کے سینئر افسران اور عراقی عسکری نمائندوں نے شرکت کی۔ پاک بحریہ کے جہاز سیف کی بین الاقوامی فلیٹ ریویو 25 میں شرکت کے لیے کولمبو آمد۔ پی این ایس سیف کی سمندری طوفان کی تباہ کاریوں سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں، متاثرہ مقامی آبادی کے لیے فوری انسانی امداد اور ڈیزاسٹر ریلیف آپریشن جاری۔ سیشن کورٹ لاہور نے شہباز شریف کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہرجانے کے دعوے پر سماعت ہوئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے بیان ریکارڈ کرایا۔ عدالت نے بتایا، بانی پی ٹی آئی نے اپریل 2017 میں بے بنیاد سنگین الزامات لگائے۔ جھوٹ پر مبنی بیان شہرت کو داغدار کرنے کے لیے دیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج اپنا 58واں یوم تاسیس منائے گی۔ یوم تاسیس کے موقع پر پاکستان بھر میں تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ویڈیو لنک پر جیالوں سے براہ راست خطاب کریں گے۔ سری لنکا میں سیلاب سے تباہی، 153 افراد ہلاک، سینکڑوں متاثر۔ ٹرائی سیریز کے فائنل سے پہلے سیلاب سے متاثر ہونے والوں کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ دونوں ٹیموں کا سیلاب متاثرین سے یکجہتی کا اظہار۔ سری لنکن کرکٹ ٹیم دورے کی تمام میچ بھی سیلاب متاثرین کو عطیہ کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سری لنکا میں شدید سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ سری لنکا کی حکومت کو ریسکیو اور بحالی کے اقدامات کے لیے ہر ممکن تعاون کی پیشکش۔ ضروری دستاویزات کے حامل کسی فرد کو بیرون ملک سفر سے نہ روکا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کے دورے پر کہا، جعلی دستاویزات یا دیگر ذرائع سے بیرون ملک جانے والے افراد پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ غیر تصدیق شدہ دستاویزات کے ساتھ سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر داخلہ کا ویزا ایجنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر 2 گھنٹے ایف آئی امیگریشن کا جائزہ لیا۔ پاکستانیوں کو ویزے بلا تعطل جاری کیے جا رہے ہیں۔ ویزوں کی بندش سے متعلق خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ اماراتی کونسل جنرل بقیت عتیق الرمیتی کہتے ہیں، سازشی عناصر یو اے ای ویزوں کی بندش کی افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ پاکستان اور یو اے ای کی تعلقات مستحکم بنیادوں پر قائم ہیں۔ مریم نواز جدید پنجاب کی بانی کہلائیں گی۔ 4 سال میں پنجاب ٹیکنالوجی انسانی ترقی کا ماڈل بنے گا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں، وزیر اعظم نے پہلی آئی ٹی پالیسی لانچ کی ہے۔
وزراء آئی ٹی سٹی پنجاب کی پہلی AI یونیورسٹی بنا رہی ہیں۔ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا تعلیمی بجٹ اسی ویژن کا ثبوت ہے۔ پنجاب کے ہر بچے کو تعلیم ٹیکنالوجی کی فراہمی کے ماضی کے سیاسی نعرے کو عملی تعبیر بنا دیا گیا۔ ڈاکٹر سردار کا میں نے پچھلے دنوں سنا، وہ کہتا ہے کہ میں جنگ کا بینیفیشری ہوں۔ بھائی میں جنگ کا افیکٹی ہوں۔ 280 لوگ میرے مارے گئے، 280 فیملیز کے جو بچے ہیں جو شہید ہوئے ہیں ان کی کفالت کرتا ہوں، ان کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ کالعدم تنظیموں نے کم عمر نوجوانوں کو اغوا کر کے بھاری رقم کی ڈیمانڈ کی۔ ہمارے 280 افراد دہشت گردی میں شہید ہوئے، کبھی اپنا موقف نہیں بدلا، ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں بلوچستان کی میڈیا نے ہمیشہ ذمہ دار ہونے کا ثبوت دیا۔ بلوچستان کے صحافی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ بھارتی سیکرٹری دفاع روسی صدر کے دورہ بھارت سے پہلے ہی مایوس۔ راجیش کمار سنگھ نے اعتراف کیا پیوٹن کے دورہ بھارت میں شاید بڑے بریک تھرو نہ ہوں۔ میزائل سسٹم کی ترسیل میں تاخیر پر تشویش ہے۔ S-400 کی مزید خریداری پر بات چیت کی جائے گی۔ پیوٹن مودی ملاقات میں دفاعی تعاون اور ہتھیاروں کی ترسیل میں تاخیر پر گفتگو ہوگی۔ سخوئی جہازوں کی ڈیلیوری اپ گریڈیشن کے لیے ٹائم لائن بھارت کے لیے باعث تشویش ہے۔